بسم اللہ الرحمن الرحیم. پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے. سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا بہت مہربان رحمت والا روز جزا کا مالک. ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. ہم کو سیدھا راستہ چلا. راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس صورت میں 7 آیتیں، 27 کلمے، 140 حروف ہیں. سبحان اللہ. کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں. یہ صورت مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا دونوں میں سے نازل ہوئی. عمر بن شرجیل سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میں ایک ندا سنا کرتا ہوں جس میں اقرا کہا جاتا ہے. ورقہ بن نوفل کو خبر دے گی. عرض کیا، جب یہ ندا آئے آپ با اطمینان سنیں. اس کے بعد حضرت جبریل نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ پہلی صورت ہے. اس صورت میں تعلیماً بندوں کی زبان میں کلام کیا گیا ہے. نماز میں اس صورت کا پڑھنا واجب ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے. قرآن پاک میں مقتدی کو خاموش رہنے کا کہا گیا ہے. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنا کرو اور خاموش ہو جاؤ. جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو. مثلا نماز جنازہ میں دعا یاد نہ ہو تو یہ سورۃ فاتحہ بانیت پڑھنا جائز ہے. بانیت قرات جائز نہیں. سورۃ فاتحہ کے بہت فضائل ہیں. احادیث مبارکہ میں اس سورت کی فضیلتیں وارد ہیں. توریت و انجیل و زبور میں اس کی مثل سورت نازل ہوئی. سورۃ فاتحہ ہر مرض کی شفا ہے. سورۃ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ایسے نوروں کی بشارت دی گئی جو پہلے کسی کو عطا نہ ہوئے. ایک سورۃ فاتحہ، دوسری سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں. تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے. بخاری و مسلم میں مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نماز الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرماتے تھے. قرآن پاک کی ہر سورت بسم اللہ سے شروع کی جائے سوائے سورت برات کے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، ربوبیت، رحمت، مالکیت، استحقاق عبادت، توفیق خیر، بندوں کی ہدایت، توجہ اللہ، اختصاص عبادت، استقامت، طلب رشد، آداب دعا، صالحین کے حال سے موافقت، گمراہیوں سے اجتناب و نفرت، دنیا کی زندگانی کا خاتمہ، جزا اور روز جزا کا مفروع و مفصل بیان ہے. اس صورت کو جتنا پڑھے کم ہے کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں. آمین. جزاک اللہ خیر.